سکے. مالی مشکلات ہے لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق, صدر زرداری کے ویژن کے مطابق پیپلز بس سروس کا اعلان کیا. کراچی شہر کے اندر پیپلز بس سروس کی فیسلٹی سٹارٹ ہوئی, الیکٹرک بسز کی فیسلٹی سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد اس فیسلٹی کو الحمدللہ حیدرآباد کی عوام کو دیا گیا, لاڑکانہ کی عوام کو دیا گیا اور سکھر کی عوام کو دے دیا گیا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کس طریقے سے موجودہ مشکل حالات میں کس طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے, ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں, پیر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس گمبٹ میں پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر ادارہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے جہاں پر لنگ کا ٹرانسپلانٹ سٹارٹ ہوگا. اور یہ بھی سندھ حکومت کا جو ویژن ہے کہ آپ کو کوالٹی ہیلتھ کیئر ان اسپتالوں میں ملنے کی ضرورت ہے, اس ویژن کے عین مطابق الحمدللہ اس کمٹمنٹ کے مطابق پائے تکمیل کی طرف پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ اپریل کے شروع میں اس کا بھی باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا. گمبٹ وہ ادارہ ہے جس میں آلریڈی کڈنی کا, لیور کا, کارنیا کا ٹرانسپلانٹ بالکل مفت سندھ حکومت کی فنڈنگ کی بدولت الحمدللہ کیا جا رہا ہے. اور سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں, مستفید ہوتے ہیں اس فیسلٹی سے. بلکہ حالیہ دنوں میں آپ سب نے دیکھا تھا کہ امریکہ سے ایک خاتون جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستانی نژاد امریکی خاتون نہیں ہے, وہ امریکہ سے خاتون جو ہے امریکہ چھوڑ کے پاکستان تشریف لائیں, سندھ تشریف لائیں, سندھ کے چھوٹے سے ایک تحصیل ٹاؤن گمبٹ میں آ کے مفت علاج سے مستفید ہوئیں. اسی طریقے سے جناح اسپتال میں دنیا کے صرف 10 ایسے ادارے ہیں ساری دنیا میں جہاں پہ 2 سائبر نائف فیسلٹیز ہیں. الحمدللہ سندھ حکومت نے اعلان کیا کہ ہم تیسری سائبر نائف فیسلٹی $4.5 ملین کی خریدنے جا رہے ہیں. اس کے پیسے مختص کر دیے گئے, پیسے دے دیے گئے اور انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے اسی سال اس سائبر نائف فیسلٹی کو ہم آپریشنلائز کر کے غالباً دنیا کا پہلا ادارہ ہوگا جناح اسپتال جہاں پر 3 سائبر نائف فیسلٹیز ہوں گی جو کہ بالکل مفت علاج لوگوں کو دے رہی ہوں گی, جو کہ دنیا بھر میں تقریباً $50,000 سے $60,000 فی پیشنٹ اس کا خرچہ آتا ہے. یہ کام آپ کی سندھ حکومت کر رہی ہے, یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اب کنٹری ٹریفک جاتا ہے اس کے لیے ملیر ایکسپریس وے, اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا گیا اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا پہلا فیز جو کہ قیوم آباد چورنگی سے ملیر برج تک ہوگا, قیوم آباد چورنگی سے ملیر برج کا ہوگا انشاءاللہ. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ 14 اگست کو اس پہلے فیز کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ جو لوگ کراچی پورٹ سے, کراچی کے کورنگی سے, ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں, ملیر کی طرف جاتے ہیں, کاٹھور کی طرف جاتے ہیں, وہ بآسانی اس ملیر ایکسپریس وے کے ذریعے 10 منٹ میں اس تمام ٹریفک کو بائی پاس کر کے شہر کو کراس کرنے میں کامیاب ہوں. اسی طریقے سے لنک روڈ جو کہ نیشنل ہائی وے کو اور سپر ہائی وے کو, موٹر وے کو ملاتی ہے, اس کا کام بھی 90% کمپلیٹ ہو گیا اور انشاءاللہ ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ اپریل کے مہینے میں اس کو بھی پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. اب لوگوں کو آل دا وے شہر میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ ڈائریکٹ لنک روڈ کے ذریعے سپر ہائی وے سے نیشنل ہائی وے اور نیشنل ہائی وے سے سپر ہائی وے یعنی کہ پورٹ قاسم کا جو ہمارا صنعتی علاقہ ہے جس کو اپ کنٹری سامان بھیجنا ہوتا ہے وہ بآسانی اس لنک روڈ کو استعمال کر پائے گا. اور جو ایکسپورٹ پورٹ قاسم سے ہوتی ہے وہ آپ سپر ہائی وے کے ذریعے, لنک روڈ کے ذریعے انشاءاللہ ڈائریکٹلی آپ پورٹ قاسم پہنچا پائیں گے. یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کہ حالات مشکل ہیں, پریشانی ہے, مالی مشکلات ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کام ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ کے اندر ہو رہا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہو رہا ہے.
اس وقت مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے لوگ سازشیں کرتے تھے, تھر کول کے بارے میں بری بری باتیں کرتے تھے. 2660 میگا واٹ سستی بجلی, تھر کے کوئلے کی بجلی, سندھ کے کوئلے کی بجلی, پاکستان کے کوئلے کی بجلی. اس وقت آپ کو کوئلہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کوئلے سے, لوکل کوئلے سے آپ 2660 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں, جس کو نیشنل گریڈ میں آپ سپلائی کر سکتے ہیں. اور میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے ثابت کر دیا سندھ اینگرو کول مائننگ